بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ پاکستان ڈیلی نیوز دیکھ رہے ہو، میرا نام ہے عبدالرحمان۔ ناظرین، آج 10 مارچ ہے۔ پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کے ورکرز، پاکستانی عوام جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے کال دی تھی 10 مارچ کے لیے، اور یہ کال اس لیے دی گئی تھی کہ پاکستان میں جو الیکشنز ہوئے ہیں اور ان میں جس طرح دھاندلی کر کے یہ حکومت بنائی گئی ہے، کل صدر صاحب کو بھی منتخب کر دیا گیا جو کہ پوری دنیا میں 10% کے نام سے مشہور ہیں، تو ان کو منتخب کر دیا گیا، اور صرف اس لیے کیا گیا کیونکہ اسی میں نظام کی بقا ہے، اور یہ لوگ نظام کا حصہ ہیں، ان کی مجبوریاں، ان کی جو ہیں فائلیں نظام کے پاس پڑی ہوئی ہیں، تو اس وجہ سے چودھری نظام دین کے پاس، تو اس وجہ سے یہ لوگ جو ہے اپنی مرضی سے ان کو چلایا بھی جائے گا، اپنی مرضی سے ان کو جو ہے ادھر ادھر بھی ہانکا جائے گا، جیسے گدھے کا حساب ہوتا ہے۔ تو اس لیے ان لوگوں کو جو ہے وہ جمہوریت کا وہ بنا کر ایک گلدستہ بنا کر جو ہے عوام کے سامنے کر دیا گیا ہے، جو کہ پاکستانی ریاست ہے، جو کہ اصلی ریاست عوام ہے، تو اس کے سامنے ہی رکھا گیا کہ یہ اب آپ لوگوں کو چلائیں گے، لیکن عوام اس چیز کو تسلیم نہیں کر رہی۔ آج پورے پاکستان میں جو ہے عوام سڑکوں کے اوپر ہے، یہ ویڈیوز آپ کی سکرین کے اوپر چل رہی ہیں۔ سب سے پہلے یہ شیر افضل مروت صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کہا تھا کہ یہ ایک انسان ہے اور دوسرا پٹھان ہے، ہمارے قافلے کو روکنے کی بری طرح کوشش کی گئی ہے، لیکن بری طرح ناکام ہوئے، ریلی تو ہوگی اور احتجاج بھی ہوگا۔ تو شیر افضل مروت صاحب پنڈی میں داخل ہو چکے، پنڈی سے اسلام آباد کی طرف داخل ہو چکے ہیں، لیاقت باغ وہ پہنچ چکے ہیں اور بھرپور ریلی لے کر وہ آ رہے ہیں۔ اسی طرح سے مابیہ طاہر جو ہے وہ بھی بڑی زبردست ایک ریلی لے کر نکلی ہوئی ہے۔ کے پی کے میں تو بڑی آزادی ہے ریلیاں نکالنے کی، اور کیونکہ علی امین گنڈا پور کی حکومت ہے، پی ٹی آئی کی حکومت ہے، تو وہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پنجاب میں جو کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی ورکرز کو لے کر، اور جس طرح ملتان کی صورتحال ہے، ملتان میں ابھی ریلی نکالنی ہی تھی، تو جتنے بھی سیاستدان ہیں، عامر ڈوگر کے بھائی عدنان ڈوگر ہیں، قریشی صاحب ہیں، اور جو ہیں ان کی جو بیٹی ہے مہربانو قریشی، آج ان کو صبح صبح ہی گرفتار کر لیا گیا، لیکن خیر لوگوں نے ان کو پھر جو ہے وہاں سے پولیس کے ہاتھوں سے نکالا، اور وہ لوگ جو ہیں وہ اب ریلی کا انعقاد کر رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال اسی طرح لاہور میں آپ کی ویڈیو سکرین کے اوپر چل رہی ہوگی، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ صرف احتجاج کر رہے ہیں۔ اگر آپ ان کو پرامن احتجاج کرنے دیں تو اس میں کیا مسئلے کی بات ہے؟ عوام کا حق ہے، آئین ان کو اس چیز کی اجازت دیتا ہے، آپ ان کو پرامن احتجاج کرنے دیں، 2-4 گھنٹے وہ احتجاج کریں گے، اس کے بعد وہ گھر واپس چلے جائیں گے۔ لیکن یہ جو پولیس کے ذریعے آپ ان کے اوپر لاٹھی چارج کروا رہے ہیں، ان کی گاڑیوں کو توڑ رہے ہیں، یہ لاہور کی ویڈیو ہے جو آپ کی سکرین کے اوپر چل رہی ہے، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو لوگوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر جو ہے وہ گاڑیوں سے نکالا جا رہا ہے، اس کے بعد ان کی گاڑیوں پر ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں۔ یہ کس چیز کا جو ہے آپ لوگ ان سے بدلہ لے رہے ہیں؟ یہ پاکستانی عوام ہے، یہ کیا آپ سے مانگ رہے ہیں؟ صرف احتجاج کرنے کا جو ہے حق مانگ رہے ہیں، تو آپ ان کو احتجاج بھی نہیں کرنے دے رہے۔ میں نے پہلے دن ہی مریم نواز شریف صاحبہ کے حوالے سے بات کی تھی کہ اگر وہ صرف اپنی پرفارمنس کے اوپر دھیان دیں گی، اور یہ جو سوشل میڈیا ایکٹیوی اور جو اپنے ساتھ ایک کیمرہ مین کو لے کے گھوم رہی ہیں اور پراپر جو ہے ایک سوشل میڈیا سٹنٹ کرنے کے چکروں میں پڑی ہوئی ہیں، اس طرح آپ نہ تو حکومت کر پائیں گی اور نہ ہی کوئی اپنی کارکردگی میں بہتری لا پائیں گی، اور اس طرح تو آپ کی سیاست تو پہلے دفن ہو چکی ہے۔ تو یہ سال 2 سال 3 سال ہے، سال 2 سال بھی مشکل ہی چلیں گے، یہ آپ کی حکومت نہیں چلنے والی۔ اگر آپ اپنی کارکردگی کے اوپر دھیان دیں گے تو پھر تو شاید آپ اپنی سیاست میں سے کچھ جو ہے حصہ بچا لیں، ورنہ تو دفن تو ہو چکی ہے پی ایم ایل این کی سیاست، اور باقی رہی سے کسر جو ہے مریم نواز شریف صاحبہ نے نکال دینی ہے، جس طرح کی وہ حرکتیں کر رہی ہیں، جس طرح وہ جو ہے پنجاب کی پولیس کو آرڈرز دے رہی ہیں۔ کیا ان لوگوں نے آپ لوگوں سے لے لینا ہے؟ فرض کر لیں آج پی ٹی آئی کا احتجاج ہے پورے پاکستان میں، اور ان کو اجازت دے دی جائے کہ پولیس ان کو بالکل نہیں روکے گی، بس کوئی امن و امان کی صورتحال خراب نہیں ہونے دینی، کہیں کوئی جو ہے اور یہ ہوگا بھی نہیں، عوام نکلی ہے، احتجاج کرے گی، اس کے بعد لوگ گھر چلے جائیں گے جیسے ہمیشہ ہوتا رہا۔ یہ پچھلے 2 سال میں ایک نئے طرز عمل جو ہے اپنا لیا ہے ہمارے سیکیورٹی اداروں کی طرف سے۔ کیا اس طرز عمل کو اپنانے کی وجہ سے لوگ رک گئے ہیں، یا لوگ باز آ گئے ہیں، یا لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالا؟ عمران خان سے بلے کا نشان چھین کر اس کو 10 دن کے اندر جو ہے 26 سال قید کی سزا سنا کر یہ سوچا گیا تھا کہ لوگ جو ہے بزدل ہو جائیں گے اور ووٹ نہیں ڈالیں گے، تو کیا لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالا؟ تو ایسے کرنے سے تو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اس سے مزید نفرت بڑھے گی، اس سے مزید پولرائزیشن، جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ پولرائزیشن جو ہے آ گئی ہے معاشرے میں، آپ پولرائزیشن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ پولرائزیشن آ گئی، عوام عقل مند ہو گئی، عوام کو پتہ لگ گیا ہے کہ پچھلے 75 سال سے کیا ستو ہمیں پلائے جا رہے تھے، کیا میڈیا کے اوپر بٹھا کر جو ہے اپنی ڈرامے بازیاں کی جا رہی تھی، کیا ایک پرنٹڈ بیانیہ جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھا جاتا تھا کہ سب جو ہے وہ ٹھیک ہے، راوی سکھ چین لکھ رہا ہے، اب کانوں میں تیل ڈال کر جو ہے وہ سو جائیں۔ تو ایسا نہیں چلے گا، اب عوام کو پتہ لگ گیا ہے، تو اب آپ نے اس کو ایک نیا رنگ دے دیا کہ عوام کو پولرائز کر دیا۔ پولرائز نہیں کیا، عوام کو عقل آ گئی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کر کیا رہے ہیں۔ یہ جو ایک لباس پہن کے، یہ سکارف پہن کر بیٹھا ہوا ہے نا، یہ پورا ایک نظام، اور جو ہے کہہ رہے کہ ہم پاکستانی عوام کے حق کے لیے جو ہے
بہتری کرتے ہیں، ہم پاکستانی عوام کو جو ہے وہ ترقی کی راہوں پہ گامزن کریں گے۔ پچھلے 75 سال میں تو عوام کا تیل نکال دیا ہے، تو عوام کو سامنے جو ہے آپ کے چہرے بے نقاب ہو چکے ہیں۔ ابھی اس کو آپ پولرائزیشن کا رنگ مت دیں کہ جی عوام پولرائز ہو گئی ہے اور یہ ہو گئی ہے۔ اب آپ کے سامنے جی گیلپ کے سروے نے جو ایک رپورٹ جاری کی، انہوں نے کہا کہ جی کتنے % لوگوں نے، پڑھے لکھے لوگوں نے کس کو ووٹ ڈالا ہے، اور جو ناخواندگان یعنی کہ جو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، جو بیچارے دیہاتوں میں رہتے ہیں، جو یعنی کہ اتنے ویل آف نہیں ہیں، ان کو پاکستان کی اکانومی اور پاکستان کا جو نظام ہے اور جو ساری چیزیں ہیں ان کے بارے میں نہیں پتا۔ یعنی کہ جو بندہ سکول ہی نہیں گیا اس کو کیا پتا ہوگا کہ جی یہ کیا ڈرامے بازی کر رہے ہیں، یہ کیا بیانیاں جو ہے ہمارے سامنے لے کر چل رہے ہیں۔ تو انہوں نے کس کو ووٹ ڈالا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ شہباز شریف صاحب نے وفاقی کابینہ فائنل کر لی ہے، اور یہ حکومت کتنے دن چلے گی جی یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور کچھ اہم اپڈیٹس ہیں، اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن کو پریس کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ لیٹسٹ اپڈیٹس آپ لوگوں کو ملتی رہیں اور یہ جو ہمارا تعلق ہے ایسے ہی جڑا رہے۔ تو سب سے پہلے جی اب یہ ریلیوں کی ویڈیوز تو آپ نے دیکھ ہی لی ہوں گی اور یہ چلتی رہیں گی ہماری تمام جو ویڈیو ہے اس کے اندر۔ راولپنڈی 26 نمبر چنگی سے مینڈیٹ چوری کے خلاف چیئرمین عمران خان کی کال پر تاریخی ریلی اسلام آباد پریس کلب کی طرف رواں دواں، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی شرکت ہو رہی ہے جی، جس سے شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں۔ اسی طرح سمابیہ طاہر جو ہیں وہ ایک ریلی لے کے نکلی ہوئی ہیں۔ اسی طرح پاکستان کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ ریلیاں شہروں میں، بڑے بڑے شہروں میں نکل رہی ہیں، اور پولیس جو ہے وہ ہر جگہ کھڑی ہے، اور جہاں وہ لاٹھی چارج کر سکتے ہیں کر رہے ہیں، اور جہاں عوام زیادہ ہے وہاں پولیس جو ہے بالکل مومن ہو کر کھڑی ہے۔ جہاں دیکھ لیتے ہیں کہ تھوڑے ہی بندے ہیں اور ہماری تعداد زیادہ ہے، وہاں ان کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں لاٹھیاں لے کے، اور جہاں پتہ ہے کہ عوام بہت زیادہ ہے، ہزاروں کی تعداد میں ہے، تو وہاں پر پیچھے ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو جی ہماری سیکورٹی اداروں کے حالات ہیں، لیکن اس سب کو کرنے سے فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ جیسے پچھلے 2 سال میں کچھ نہیں حاصل ہوا، ایسے آگے بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ عوام مزید نفرت جو ہے عوام کے دلوں میں پیدا ہوگی اور استحکام نہیں آئے گا۔ اگر آپ لوگ یہ سمپل سا آرڈر دے دیں کہ جی آج احتجاج کر رہی ہے نا پی ٹی آئی، کرنے دیں ان کو احتجاج، آزادی سے بالکل کرنے دیں، تو کتنی دیر لوگ جو ہیں بیٹھ کے احتجاج کر لیں گے؟ 2 گھنٹے 3 گھنٹے، اس کے بعد ہر بندہ جو اپنے گھروں کو چلے جائے گا۔ اگر آپ اس طرح ڈنڈے برسائیں گے اور یہ سب کچھ کریں گے تو عوام میں مزید نفرت بڑھے گی، عوام مزید کہے گی کہ یار ان کی ایسی کی تیسی، یہ کب تک چلے گا ایسے؟ تو ایسے کرنے سے تو مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے نہ تو وہ پنجاب کی حکومت چلا پائیں گی، اور جس طرح کی ان کی حرکتیں ہیں اور جو وہ سوشل میڈیا سٹنٹس کر رہی ہیں، اس طرح تو کارکردگی جو ہے اس میں 0% ہی رہے گی، اور نہ ہی کوئی گورننس میں بہتری آئے گی، اور نہ ہی جو ہے کوئی حالات بہتر ہوں گے۔ آج ابھی رمضان شروع نہیں ہوا، سبزیوں کے جو ریٹ ہیں وہ آسمانوں سے باتیں کرنے لگ گئے ہیں۔ اب مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ ویڈیو آتے ہیں کہ جی وہ یہاں چھاپا مار لیا، انہوں نے جی یہاں چھاپا مار دیا، لیکن ریٹ جو ہیں وہ مزید بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو ایسے وہی ہے کہ سوشل میڈیا سٹنٹ کر رہی ہیں، اس کے علاوہ تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب نے جی اپنی کابینہ فائنل کر لی ہے، اور اس میں جو نام ہے کابینہ میں جی محسن نقوی صاحب کو جی مشیر وزیر داخلہ بنا دیا گیا ہے جی۔ ان کو تو نوازنا ہی تھا کیونکہ انہوں نے خدمت ہی بڑی کی ہے، اور وہ تو کافی سارے لوگوں کے چہیتے ہیں۔ انہوں نے جس طرح پنجاب کو چلایا اور جس طرح ڈنڈے برسائے ہیں پی ٹی آئی کے اوپر، جس طرح کی کاروائیاں انہوں نے کی ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، تو اتنی خدمت کے بعد تو ان کو نوازنا ہی تھا۔ اسحاق ڈار صاحب کو وزیر خارجہ بنایا جا رہا ہے، خواجہ آصف صاحب کو وزیر دفاع، اور احسن اقبال صاحب کو وزیر ترقی و منصوبہ بندی، اور اسی طرح مالک صاحب جو ہیں ان کو جو ہے مصدق ملک صاحب کو وزیر توانائی بنایا جا رہا ہے۔ جلیل عباس مشیر خارجہ کا قلمدان ملے گا۔ طارق فاطمی جو ہے معاون خصوصی برائے خارجہ امور ہوں گے۔ اورنگزیب خان جو ہے وزیر خزانہ، اور شمشاد اختر معاون خصوصی خزانہ ہوں گے۔ تو یہ ابھی تک جی نام سامنے آئے ہیں، اور ابھی جو ہے مزید لوگوں کو شامل کیا جائے گا کابینہ میں۔ شہباز شریف صاحب کتنی کی دیر حکومت چلا سکیں گے؟ پیپلز پارٹی کی جی 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑائی میں ہے زرداری صاحب کا۔ انہوں نے جتنے بھی فیصلے لیے ہیں وہ اپنی سیاست کو دیکھتے ہوئے بڑے شاندار فیصلے لیے ہیں زرداری صاحب نے۔ ایک تو وہ صدر بن کے جو ہے براجمان ہو گئے 5 سال، اب ان کو صدر کی سیٹ سے کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ دوسرا، انہوں نے آئینی عہدے جو ہیں وہ سارے لے لیے ہیں گورنر کے، اور جتنی بھی اب ضلالت اکٹھی ہوگی وہ دوبارہ سے شہباز شریف صاحب کے گلے میں پڑے گی۔ شہباز شریف صاحب کی بھرپور کوشش ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے پیپلز پارٹی کو وفاقی وزارتوں میں اپنے ساتھ جو ہے حصے دار بنا رہے ہیں، لیکن زرداری صاحب تب تک جو ہے وزارتیں نہیں لیں گے جب تک وہ یہ نہیں دیکھ لیں گے کہ ان کی کارکردگی کیسی ہے، کیا یہ واقعی ملک کو جو ہے اسٹیبلائزیشن کی طرف لے کے جا سکتے ہیں یا نہیں۔ اگر تو یہ ملک کو استحکام کی طرف لے گیا، جس کے چانسز جو ہیں صرف 5 یا 6% ہے، یہ بھی میں بہت زیادہ کہہ رہا ہوں، تو پھر تو جو ہے وہ ان کے ساتھ بن جائیں گے، وفاقی وزارتوں میں حصہ لے لیں گے، اور اگر نہیں کر پائے تو وہ جو ہے سائیڈ پر ہو جائیں گے اور عمران خان کو کہیں گے جی آئیں ہم آپ کے ساتھ جو ہے حکومت بناتے ہیں،
اگر عمران خان نے ان کو منہ لگا لیا، جو کہ ان کا ابھی تک ارادہ نہیں ہے۔ پاکستان کی سیاست ہے، اس میں کوئی پتہ نہیں چلتا ہے کہ کب جو ہے وہ مذاکرات کے دروازے کھل جاتے ہیں اور کب نہیں کھلتے ہیں، لیکن صورتحال یہی ہے کہ ان کے بس کا نہیں ہے پاکستان کو ان ساری مشکلات سے نکالنا۔ اور ملیر میں بھی ہزاروں کی تعداد میں جی عوام نکلی ہے دھاندلی کے خلاف سڑکوں کے اوپر، اور کراچی میں خیر اتنی نہیں ہے، ڈنڈا برسایا نہیں جا رہا عوام کے اوپر، لیکن پنجاب میں تو مریم نواز شریف صاحبہ کا واضح حکم ہے کہ عوام کو نہیں نکلنے دینا، اور جو نکل رہے ہیں ان کی طبیعت جو ہے وہ سیٹ کر کے رکھنی ہے۔ اب جو آصف زرداری صاحب جی صدر بنے ہیں، تو عرفان صدیقی صاحب جو کہ آج کل پی ایم ایل این جو ہے نا جی، اس نے زرداری صاحب کو تو اپنا جو ہے آفیشیل ابو جی مان لیا ہوا ہے، تو بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں زرداری صاحب کی، پی ایم ایل این کی جتنے بھی ترجمان ہیں۔ اسی طرح عرفان صدیقی صاحب نے کہا ہے کہ آصف زرداری سب سے پہلے جو ہے ایوان صدر کو غسل جمہوریت دیں گے، یعنی کہ پہلے جو صدر صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہ جو ہے ایوان صدر کو گندا کر گئے ہیں، تو یہ جو ہے زرداری صاحب مسٹر 10% جو ہے وہ ایوان صدر کو غسل جمہوریت دیں گے، یعنی کہ اپنا آفیشیل ابو ڈکلیئر کر لیا ہوا ہے۔ اور اب یہ آفیشیل ابو جو ہے یہ 6 مہینے سال کے اندر ان کو ایسا جو ہے وہ رگڑا لگائے گا کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ ہاتھ لگا لگا کے دیکھے گی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا، جیسے پچھلے 2 سال میں زرداری صاحب نے جو ہے ان کے ساتھ ہاتھ کیا، لیکن اب مجبوری تھی، ان کے علاوہ حکومت بننی نہیں تھی پی ایم ایل این کی، اور پی ایم ایل این اس سے زیادہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ہماری آفیشیل جو سیٹیں وہ تو 20-25 ہیں قومی اسمبلی کی، تو یہ اتنی مہربانی جو ہمارے اوپر کی گئی ہے یہ اسی وجہ سے کی گئی ہے کہ شاید ہم کوئی اچھی پرفارمنس دے دیں اور جو ہے ہم اپنی سیاست بچا لیں، لیکن جو ان کی حرکتیں ہیں اس سے لگتا نہیں ہے کہ اپنی سیاست کو بچا پائیں گے۔ تو یہ ابھی کی کچھ تازہ ترین صورتحال ہے جی۔ بہرحال عوام نہ پہلے رکی ہے اور نہ اب رکے گی، اور خاص طور پر ڈنڈے سے تو نہیں رکے گی۔ پہلے یہ سلسلہ جو ہے کے پی کے میں چلتا ہوتا تھا کہ عوامی لیڈروں کو اگر گرفتار کیا جاتا تھا تو کے پی کے کی جو عوام ہے وہ ان کو گاڑیوں سے باہر نکال لیتی تھی، اب یہ پنجاب میں بھی شروع ہو چکا ہے۔ ملتان میں آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ڈوگر صاحب، عدنان ڈوگر اور سعد قریشی صاحب جو ہیں اور سعد مہربانو قریشی، ان کو جب گرفتار کیا گیا تو لوگوں نے ان کو وین سے باہر نکالا پولیس سے لڑ کر، تو یہ سلسلہ اب یہاں بھی شروع ہو گیا پنجاب میں۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب یہ اس کو روک پاتے ہیں یا خود ہی پیچھے ہٹتے ہیں۔ خود ہی پیچھے ہٹ جائیں گے تو اچھا ہے، اسی میں بہتری ہے، لیکن ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ لیا جاتا ہے۔ تو یہ جس ٹائم کی کچھ تازہ ترین صورتحال ہے، نیکسٹ اپڈیٹ سے دوبارہ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔